احمد جیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد جیلانی صاحب آپ بات کیجیے پلیز. السلام علیکم اسد بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب کو سب السلام کو علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اسد بھائی یہ جو بات ابھی چل رہی ہے کہ عدلیہ کو کیا کرنا چاہیے، عدلیہ نے تو کچھ بھی نہیں کرنا، نظام نے بھی کچھ نہیں کرنا. مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ٹائم نہ لے آئے کہ جیسے ایک باپ نے اپنے بیٹوں کا فیصلہ خود ہی کر لیا تھا، تو مجھے لگتا ہے ماں باپ کو بھی فیصلہ خود ہی کر لینا چاہیے. کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. ابھی لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی ویڈیو بناتے ہیں، جی شیلٹر ہوم میں ڈاکٹر چلا گیا، بچی کو ٹیکے لگا دیے، یہ لگا دیے. بھائی بچی کو جہاں ماں باپ کے ہاتھ سے پانی نہیں دیا جاتا وہاں تم ڈاکٹر کو بیچ کے ٹیکے لگا دو. تو یہ افواہیں بہت اڑتی ہیں، بہت باتیں ہوتی ہیں. اسد بھائی بول بول کے ان پہ لعنت کر کر کے اس طریقے سے تھک گئے ہیں کہ اثر تو دور کی بات، ہمیں ان کو اثر نہیں دلانا، صرف ان کے کانوں تک پہنچانا کہ آپ کی اصلیت کا ہے. اور دوسری بات، اس نے آج صبح ہی صبح فجر کے ٹائم پہ، سوتی تو یہ ہے نہیں ہے، کوئی قذافہ کو سونے کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، تو اس نے آج ایک ویڈیو بنائی. ویڈیو بنانے کے بعد کہتی ہے جی ماں باپ کا جھوٹ پکڑا گیا، ماں باپ نے جھوٹا خط دے دیا. ماں باپ نے جھوٹا خط دے دیا؟ جو تم نے 11 خط دیے ہیں وہ سچے ہیں؟ آپ ایک کام کریں، میری آپ کو بہت اچھی رائے ہے، آپ اس ماں باپ کا ایک خط اور اپنے 11 خط، ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس ہے، آپ عدالت میں پیش کر دیں. ٹھیک ہے، عدالت فیصلہ کرے گی کہ بچی کس کے پاس جانا چاہتی ہے. آپ کے پاس خط ہے نا، آپ خود کہتی ہیں کہ بچی نے زہیر کے غم میں لکھے، زہیر کی خاطر لکھے، میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی. میری آپ کو سلیشن قذافہ اول، ٹھیک ہے، آپ وہ خط اپنے پیش کر دیں عدالت میں. ماں باپ نے تو چلو جھوٹ بول دیا، ماں باپ تو ہے ہی جھوٹے، آپ تو سچی ہیں نا. آپ ایک کام کریں، آپ کے سورس بھی اچھے ہوتے ہیں، آپ کے خط بھی سچے ہوتے ہیں، آپ کی باتیں بھی سچی ہوتی ہیں. وہ ماں باپ جنہوں نے بچی کو پالا، 13-14 سال اپنے پاس رکھا، وہ جھوٹے ہیں، وہ خط بھی جھوٹا لے کے آتے ہیں جو ان سے مل کر آتے ہیں. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر موبائل کا دور نہیں ہوتا تو آپ نے لوگوں کو اس قدر بیوقوف بنانا تھا کہ اس کے ماں باپ تو ملنے ہی نہیں جاتے، ملنے تو ہم جاتے ہیں. ایسی بے حیا اور بے ہدا عورت ہیں آپ نے جو معاشرے کا نظام خراب کر کے رکھا ہوا ہے نا، ہر کسی کے لیے لگا دیتی ہیں تھمبنیل پہ، کیا لگا دیتی ہیں. تو یہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں میری نظر کے اندر. آپ نے مرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ فرعون کی بھی ماں بنی پڑی ہیں اس ٹائم پہ میری نظر کے اندر. فرعون ہے نا، فرعون، اس کی بھی آپ ماں بنی پڑی ہیں، قذافہ اول، ٹھیک ہے. اور آپ دونوں کی شکل بھی ملتی ہے. کسی نے وہ فیس بک پہ چھوڑ دی، ایک طرف فرعون کی شکل اور ایک طرف آپ کی، تو زیادہ فرق نہیں ہے، 19-20 کا فرق ہے، 19-20 تو چل جاتا ہے. تو آپ فرعون کی بھی اماں بنی پڑی ہیں میری نظر کے اندر. آپ کو شرم تو ہے ہی نہیں کہ آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. نظام نے آپ کو کھلی اجازت دے رکھی ہے کہ آپ جو مرضی کریں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. آپ بولیں جی آپ تو فرعون کی بھی ماں ہیں. تو اسد بھائی کتنا بھی انہیں ذلیل کر لو، کتنا بھی رسوا کر لو، ان بے غیرتوں کو کبھی نہیں لگے گی. بچی ماں باپ کے پاس انشاءاللہ جائے گی، اور بچی نے انہوں نے جو بھی کرنا تھا کر لیا. وہ دیکھے نا، وہ کیا نام ہے، سیوٹی آنٹی، ظہیر کی اماں، توبہ ناؤز باللہ. بھائی تم ایک ماں ہو تو وہ بچی کی بھی تو ماں ہے. ادھر تمہیں درد نہیں نظر آتا؟ ایک کنولا لگا کر تم آ جاتی ہو کورٹ کے اندر بھیک مانگنے کہ اللہ کے واسطے مجھے تم ضمانت دے دیں، میری طبیعت صحیح نہیں ہے. پھر ڈاکٹروں کو بھی 2-3 اپنے ساتھ لے کر آ جاتی جو آپ کو وہیں پر ٹیکے لگا رہے ہوتے کہ آپ بہت زیادہ بیمار ہیں. اب آپ ٹھیک ہے نا، ضمانت مل گئی آپ کو، اب تو ٹھیک ہے نا، اب تو کنولے ونولے بھی نکل گئے ہوں گے. لوگوں کو بیوقوف بنانا، عدلیہ کو بیوقوف بنانا، یا پولیس والوں کو، پولیس کے نظام کو بیوقوف بنانا اس گینگ کی عادت ہو گئی ہے اسد بھائی. اصل میں گینگ کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے جو ہمیں ان پر ووٹ کرتے ہیں، آ کر ان کی باتیں کرتے ہیں، واہ 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 جی آج گینگ نے یہ کر دیا، واہ 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 جی آج گینگ نے یہ کر دیا. جس وقت ہم یہ بولتے ہیں نا واہ گینگ نے یہ کر دیا، صدمہ مناتے ہیں، اس وقت ان پہ لعنت بھیجنی چاہیے کہ کنجر لوگ ہمیشہ کنجر کام ہی کرتے ہیں، اچھے کام نہیں کرتے ہیں. ہماری جتنی بھی یہاں مائیں بہنیں آتی ہیں تمیز سے بات کرتی ہیں، ایک دوسرے کا حوصلہ افزائی کرتی ہیں، ہم بھی تو بات کرتے ہیں، ہم بھی تو کرتے ہیں. اور جتنی مٹی پلیت میں نے ان کی کری ہوگی تو شاید ہی کسی نے کری ہوگی. تو سنتے یہ سب ہیں، سنتے سب ہیں، ان کو پتا ہے فلانا بندہ مجھے کیا بول رہا ہے، ڈھمکا بندہ مجھے کیا بول رہا ہے، اس شخص نے مجھے کیا بول دیا، اس لیڈیز نے مجھے کیا بول دیا. لیکن جن کا شجرہ ہی کنجروں سے ہو، جن کا نسب ہی کنجر ہو، تو ان کو کہاں سے لگنی ہے سب بھائی. تو ان کو ہر طریقے سے ہم نے پرپورٹ کر کے دیکھ لیا. یہ لوگ نہیں سدھریں گے جب تک انہیں کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا نا، جب تک یہ لوگ نہیں سدھریں گے. آج میں اتنی سلو اور اتنے اطمینان سے بات کر رہا ہوں نا، کیونکہ میں تو مطمئن ہو گیا ہوں کہ انہوں نے سدھرنا نہیں ہے.
جب تک ہماری عدلیہ سے کوئی اچھا انصاف نہیں آتا، جب تک ہمارے نظام میں سے کوئی ایسا شخص، مہندی بھائی تو کھڑے ہیں، کوئی ایسا شخص نہیں کھڑا ہو جاتا جو ان کا منہ توڑے، انہیں عدالتوں میں گھسیٹے۔ بہت سے لوگ ہیں گھسیٹ سکتے ہیں، ایم پی اے، ایم این اے، کتنے لوگ ہیں، منسٹر ہیں، وزیر ہیں، کہاں ہیں؟ سو رہے ہیں سارے مزے کی نیند، کرپشن کرنی ہے، وہاں سے کھانا ہے، وہاں سے کھانا ہے، آج اتنے پیسے کمانے ہیں، آج 2 لاکھ کمانے ہیں، آج اس غریب کا حق مارنا ہے، آج اس کی قبر کھودنی ہے۔ تو کہنے کا مقصد، آج جو یہ کرسیوں کا استعمال کر کے دوسروں کی قبر کھود رہے ہیں، انشاءاللہ گھورکن ایک دن ان کی بھی قبر کھودے گا۔ انہیں صرف اپنی اقتدار سے مطلب ہے۔ کیا کوئی منسٹر، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی وزیر، وزیر داخلہ، کوئی جو وفاقی حکومت یا آگے پیچھے کوئی انسان اس کیس کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا اتنا 7-8 مہینے سے لائف میں یہ باتیں چل رہی ہیں، کیا کسی کو کوئی اثر نہیں ہوا؟ آنکھوں پہ کالی پٹیاں باندھ رکھی ہیں سب نے۔ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے بندو، کسی کو تو غیرت آنی چاہیے، کوئی تو سامنے آئے ان بےغرتوں کا منہ بند کرنے کے لیے۔ جی فلانے نے یوں کہہ دیا، آپ دوسروں کے اوپر انگلی اٹھاتی ہیں کہ ہم نے فلانے کے خلاف کیس کرنا ہے، ثبوت مل گئے، یہ مل گئے۔ آپ لوگ جو عدالت سے مفرور ہیں، اشتہاری ملزم ہیں، تو آپ تو بتائیں نا، آپ اب کبھی شیشے میں آپ اپنا آئینہ دیکھتے ہیں؟ آپ لوگ میں تمیز سے آج خود آج تمیز سے بات کر رہا ہوں کہ بس آج کچھ طبیعت خوش ہے، اس وجہ سے تمیز سے بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کبھی آئینہ دیکھا ہے؟ آئینہ دیکھ کے ایسے تو آواز نکلتی ہوگی، ہائے میں تو ڈر گئی، ایسی کبھی آواز آئی ہے کنجرو؟ آئی ہوگی، لیکن آپ کو لگتی نہیں ہے، آپ کو کبھی لگتی نہیں ہے اور لگے گی بھی نہیں۔ انشاءاللہ کیس بہت قریب ہے، 19 تاریخ بھی دور نہیں ہے، اس کے بعد اگر 30 بھی مل جائے گی وہ بھی دور نہیں ہے، لیکن ماں باپ کے صبر کا امتحان نہ لو۔ ایسا نہ ہو کوئی ایسا ماں باپ اٹھ کر آ جائے، آپ کی دھجیاں اڑا کر رکھ دے، آپ کو زمین سے ہی اکھاڑ کر رکھ دے۔ ہم تو یہی دعا کریں گے۔ کتنے ماں باپ کی آپ نے بددعائیں لی ہیں، کتنے ماں باپ کو آپ نے رسوا کیا ہے، کتنے ماں باپ کی تم نے آنکھوں میں سے آنسو نکالے ہیں، تو کیا ایک کی تو لگے گی نا؟ ہماری نہیں لگے گی، ہم تو دیتے ہی گالیاں ہیں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ ہماری نہیں لگے گی، کسی کی تو لگے گی، کسی ماں باپ کی فریاد تو آپ کے پاس پہنچے گی، لیکن نہیں، آپ لوگوں کو شرم نہیں آئے گی۔ نہ آئے، ہمیں بھی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر آپ کو شرم نہیں آتی تو ہمیں ٹینشن نہیں ہے۔ اسد بھائی، بچی کے لیے کچھ الفاظ لکھے تھے، اجازت ہو تو میں سناؤں گا۔ والدین اپنی بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، والدین اپنی بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دیتے وہ نصیب ہوتے ہیں۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر جو ہو خدا کو پسند یہ وہیں ہوتی ہیں، گھر جو ہو خدا کو پسند یہ وہیں بے ہوتی ہیں۔ بیٹیاں چاہے جیسی بھی ہوں باپ کے لیے شہزادی ہوتی ہیں۔ میری انگلی پکڑ کر چلتی تھی، اب مجھے راستہ دکھاتی ہے۔ میری انگلی پکڑ کر چلی تھی، اب مجھے راستہ دکھاتی ہے۔ اب مجھے کس طرح سے جینا ہے میری بیٹی مجھے بتاتی ہے، اب کس طرح سے جینا ہے میری بیٹی مجھے بتاتی ہے۔ اس کی اپنی ہی ہتیلی خشک رہتی ہے، اس کی اپنی ہی ہتیلی خشک رہتی ہے۔ جو بوڑھا دھوپ میں دن بھر ہنا بیچتا ہے، جو بوڑھا دن بھر دھوپ میں ہنا بیچتا ہے۔ آج کل والدین کو بیٹی بہانے کے بجائے بسانی پڑتی ہے، آج کل والدین کو بیٹی بہانے کے بجائے بسانی پڑتی ہے۔ یہ بیٹیوں کی کہانی بھی عجیب ہوتی ہے۔ جہاں پیار ہوتی ہے وہیں مہمان ہوتی ہیں، جہاں پیار ہوتا ہے وہیں مہمان ہوتی ہیں۔ ملکیت سمجھتے ہیں لوگ، مقدر کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ ملکیت سمجھتے ہیں لوگ مگر مقدر کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ مجھ کو چھپائے رکھا اور خود جلتا رہا دور میں نے باپ کی نظر میں فرشتہ۔ مجھے بابا سے زیادہ شام اچھی لگتی ہے، مجھے بابا سے زیادہ شام اچھی لگتی ہے، کیونکہ بابا تو بس کھلونے لاتا ہے، شام جو ہے میرے بابا کو لاتی ہے۔ میرے بابا دعا آپ کا انتظار کرتی ہے، بابا دعا آپ کا انتظار کرتی ہے۔